الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان کریں گے، کچھ تمہیں خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، کچھ تمہارے مالوں میں کمی کر کے، کچھ تمہاری جانوں میں کمی کر کے، کچھ تمہارے پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ڈٹنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے دین کے ماننے والے جتنے مغلوب پوری دنیا میں آج ہیں شاید کبھی نہ تھے۔ اللہ کا دین، دین اسلام،
جو اس دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اور اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پورے دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے اوپر غالب آ جائے۔ تو وہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا ہے آج مغلوب نظر آتا ہے، اور اس دین کو ماننے والے مغلوب نظر آتے ہیں، اور پھر اندر سے بھی، باہر دشمن تو دشمن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک آدمی قید میں تھا، تو جو لوگ اس کی قید کے منتظمین تھے اس کے جیل کے، وہ اس کو کہا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارا خدا اب کدھر ہے، اس کو بلاؤ وہ تمہیں چھڑائے آ کے۔ جو دین غالب ہونے کے لیے آیا تھا مغلوب ہو گیا، جن کے لیے نصرتوں کے وعدے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور حالات ہیں کہ خوف تھمنے کا نام نہیں لیتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ ایک ہوتا لیکن پوری دنیا کے اندر پوری دنیا خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ واقعہ ایک ہوتا ہے، پورا پاکستان خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوتا جتنی بڑی مصیبت خوف کی حالت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اس حالت میں کرے کہ وہ حالت امن میں ہو، اس کو کوئی خوف نہ ہو، اور وہ اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اس کو کوئی بیماری نہ لگی ہوئی ہو، اور اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو۔ یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا۔ وہ شخص ایسے ہے جس کو یہ تین نعمتیں مل گئیں، وہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا اس کے سامنے لا کے ڈھیر کر دی گئی۔ کأنما حیزت لہ الدنیا، پوری دنیا اکٹھی کر کے اس کے سامنے ڈھیر کر دی گئی۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آدمی بے خوفی کی حالت میں، حالت امن میں صبح کرے۔ لیکن ہم کہاں صبح کرتے ہیں حالت امن میں، ہم تو حالت خوف میں ہیں۔ مسجد میں جائیں تو خوف ہے، تعلیمی ادارے میں جائیں تو خوف ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں خوف نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک پوری دنیا میں ہر شخص ایک ہیجان کی کیفیت میں ہے اور خوف کی کیفیت میں ہے۔ یہ خوف بھلے اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ یہ جب ہم خوف دیتے ہیں تو ہم اصل میں تمہارا امتحان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دو طرح سے امتحان ہے۔ ایک تو امتحان اس طرح سے ہے کہ خوف جب آتا ہے تو پھر یہ لوگ بھلا کیا کرتے ہیں؟ اس خوف کے بعد، یا پھر مالوں میں کمی کے بعد، یا پھر اپنی جانوں میں کمی کے بعد، یا پھر پھلوں میں کمی کے بعد، اللہ اکبر، یا پھر بھوک اور فاقے پڑنے کے بعد، یہ لوگ نصیحت پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے۔ ایک تو یہ خوف اس طرح سے آزمائش، دوسری آزمائش یہ اس طرح سے ہے کہ جب کسی چیز کا خوف طاری ہو تو بھلا یہ اس وقت کرتا کیا؟ ایک طرف بندوق کا خوف ہے، ایک طرف بم بلاسٹ کا خوف ہے، ایک طرف اس ظاہری مصیبت کا خوف ہے جو بالکل سر کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا خوف ہے۔ ان دونوں میں سے بھلا زیادہ خوف کس کا ہے؟ یہ اصل میں امتحان ہے۔ اس خوف کی کیفیت میں، اس خوف کی حالت میں، میں تو صحیح بتاؤں کہ مجھے تو اپنی قوم پر، پوری ملت پر بالحیث المجموع
عمومی طور پر اور خاص طور پر ہماری جو پاکستانی قوم ہے، میں تو سوچتا ہوں، مجھے ترس آتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں، پھر بھی کوئی شخص، اور اتنے انتظامات ہو رہے ہیں، بریفنگز ہو رہی ہیں، فرسٹ ایڈ باکس بنا لو، اندر سے ایمرجنسی گیٹ رکھ لو، یہ کر لو، فلاں کر لو، حفاظتی بند بنا لو. اللہ اکبر، اربوں روپیہ قوم کا لگ رہا ہے اس بات پر، سیکیورٹی کے نام پر. کیا اس سارے خوف کی حالت کے بعد کسی کے دل میں اللہ کا خوف بھی آیا؟ کیا ہم نے اپنی ذات میں، اپنے باطن میں، چلو باطن میں نہ صحیح ظاہر میں صحیح، اپنے کسی طرز عمل میں ہی صحیح، اپنی سوچ میں نہ صحیح، کوئی ایک کام ہی صحیح، اس میں تبدیلی پیدا کر لی ہو تو ہم سمجھیں کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں جس دشمن نے خوف میں مبتلا کرنا تھا وہ تو کامیاب ہے. اس نے ہمیں اپنے دینی عقائد سے برگشتہ کرنا تھا، ہمارے اس بنیاد سے ہمیں اس نے کھوکھلا کرنا تھا، اور ہم کھوکھلے ہو گئے. ہر اس چیز کو بدنام کرنا تھا، ہر اس چیز کو بدنام کرنا تھا جس کا تعلق اسلام اور اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ، اور ہم ہو گئے. ہمیں داڑھی والا کہیں پہ بھی مرا پڑا نظر آ جائے، ہم کہتے ہیں دہشت گرد مر گیا. تصویر اخبار میں آئے، جس کو پڑھنا نہیں آتا، کوئی مرا ہو، چاہے حادثے میں یہاں سے کوئی نکلے، اللہ نخواستہ کوئی فوت ہو جائے، اس کی تصویر اخبار میں چھپے گی، کوئی بچہ بھی اس تصویر کو دیکھے گا، وہ کہے گا دہشت گرد مرا پڑا. یہی ہمارا دشمن چاہتا تھا کہ داڑھیوں والے اتنے بدنام کر دو کہ ہر داڑھی والا وہ مشکوک ہو جائے، اور ہو گیا. ہم نے بھی تسلیم کر لیا. وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں آرمی پبلک سکول میں جب اٹیک ہوا تھا نا پچھلے سال، یا شاید اس کا یا کسی اور واقعے کا، کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ بچوں سے کہتے، جو زندہ بچ جانے والے بچے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہمیں کہتے تھے کلمہ پڑھ لو تم لوگ جنت میں جاؤ گے، تم کلمہ پڑھ لو، ہم پھر تمہیں گولی ماریں گے، پھر تم جنت میں جاؤ. حیرانی کی بات، سارا میڈیا حیران ہے اس بات میں، کلمہ کیوں کہتے تھے پڑھو؟ اگر دشمن ہے، مارنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو تم جنت میں جاؤ. اصل میں کلمے کو بھی بدنام کرنا ہے، ہر اس بات کو بدنام کرنا ہے. نہ کلمہ چھڑانے آئے، نہ اللہ چھڑانے آئے، نعوذ باللہ من ذالک. سارے بنیادی عقائد، ہر بات اس سے انسان دستبردار ہو جائے، نہ میرا کوئی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ کلمہ مجھے بچاتا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. داڑھی تو ویسے ہی بدنام ہو گئی، پردہ تو ویسے ہی بدنام ہو گیا، اور دین کے بنیادی عقائد اور بنیادی ساری دین کی بنیادیں. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ تاجکستان اسلامی حکومت ہے، اور اس کا جو حکمران ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور وہاں پہ کوئی 98% شاید مسلمان ہے، لیکن وہاں پہ 50,000 لوگوں کو پکڑ کر ان کی داڑیاں مونڈ دی گئی ہیں. 50,000 لوگوں، اور پھر ایک پابندی لگی ہے، اور لوگوں پر، خواتین پر برقعے کی پابندی لگ گئی، کوئی برقع نہیں لے سکتی. اور ایک پابندی یہ لگی ہے کہ جو 20 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ مسجد نہیں جا سکتے. اسلامی ملک میں پابندی لگ رہی ہے. اللہ اکبر، یہی ہمارا دشمن چاہتا تھا نا. ہمارے وہ بنیادی عقائد ہم سمجھ لیں کہ دہشت گردی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، ہم سمجھ لیں کہ دہشت گردی کا تعلق داڑھی والے کے ساتھ ہے، ہم سمجھ لیں، پوری دنیا سمجھ لے کہ دہشت گردی کا تعلق برقعے والیوں کے ساتھ ہے، اور دنیا نے سمجھ لیا اور ہم نے بھی مان لیا. یہی ان کا پورا پلان تھا. دہشت گردوں کو داڑیاں رکھوا کے انہوں نے یہ سارا کام کیا. دہشت گردوں کو یہ سکھا کے کہ تم نے کلمے کی بات کرنی ہے، اور جب دہشت گردی کرنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے کرنی ہے، تاکہ آئندہ کوئی داڑھی والا اللہ اکبر کہنے کی جرت نہ کرے. کیونکہ اللہ اکبر کہے گا تو یہ دیکھیں، یہ پوری ایک سائیکی ہے، پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک تاریخ ہے. مغرب کے اندر
مذہب کے خلاف ایک رد عمل ہوا. یہ میں پرانی صدیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو انقلاب فرانس آیا ہے 1789 میں، یہ انقلاب فرانس تو ٹیکنالوجی کا انقلاب تھا نا، یہ تو سائنس کا انقلاب تھا. اور اس کے بعد پورے مغرب کے اندر سائنس اور ترقی اور علوم. اسلام علوم کی ترقی کے خلاف ہے؟ نہیں خلاف. مذہب علوم کی ترقی کے خلاف ہے؟ نہیں خلاف. لیکن سارے سائنسدان اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے اس دور کے سائنسدان کہ خدا کا انکار ضرور کرنا ہے. جو جتنے بڑے بڑے مشہور سائنسدان آپ دیکھیں وہ خدا کے منکر ہیں. اور میں اکثر حوالہ دیا کرتا ہوں کہ یہ ڈاروین ہے مثلا، اوریجن آف سپیشیز کا نظریہ دینے والا، وہ اگر اپنا نظریہ سارے کا سارا دے دیتا اور وہ خدا کا انکار نہ کرتا تو اس کے نظریے کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کا نظریہ پھر بھی جنہوں نے ماننا تھا ماننا تھا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں ماننا تھا. اس کے نظریے کو خدا کے انکار یا اقرار کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ خدا کا انکار کرنا. وجہ یہ ہے کہ اس دور میں عیسائیت کے خلاف ریوالٹ ہوا تھا پوری دنیا میں. عیسائیت کے خلاف رد عمل ہوا تھا پورے مغرب کے اندر. اور وہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت ایک مذہب ہے، اس مذہب نے ہمیں ہمیشہ غلام بنا کے رکھا. جو پاپائیت تھی، جو پوپ کا اقتدار تھا، اس نے ہمیں غلام بنا کے رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مذہب ایک جیسے ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی مذہب ہوگا وہ ایسا ہی کرے. لہذا ہر اس چیز کا انکار فرض ٹھہرا جس کا اقرار مذہب کرتا تھا. اس لیے ہر شخص جو ہے وہ علوم کے نام پر، جدیدیت کے نام پر وہ انکار کرتا رہا ہر اس بنیادی حقیقت کا جس کا اقرار مذہب کرتا تھا. لہذا وہ بے خدا تہذیب، وہ لا مذہب معاشرت، وہ لا مذہب تہذیب اور لا دینیت کی تحریک. عیسائیت اور یہودیت ہمیں لگتا ہے کہ سارے مغرب والے یا عیسائی ہیں یا یہودی. ہمیں لگتا ہے کہ وہ سارے یا یہودی ہیں یا عیسائی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہودیت اور عیسائیت کی خوبی یہ ہے، اور اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کی خاص طور پر ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس لا دینیت کے ساتھ، اس لا مذہبیت کے ساتھ صلح کر لی کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. عیسائی ہے، لا دین ہے، بے دین ہے، وہ چرچ نہیں جاتا، کوئی حرج نہیں. یہودی ہے، لا دین ہے، اپنے سینیگوگ نہیں جاتا، کوئی حرج نہیں. لہذا انہوں نے لا دینیت کی ہر بات اپنا لی ہے. آپ اگر اخباروں میں پڑھیں اور وہاں کے حالات دیکھیں، روز چرچ بک رہے ہیں. چرچ بکتے ہیں، آگے سے مسلمان خرید کے مسجد بنا لیتے ہیں. انہوں نے چرچ جانا کوئی نہیں ہوتا، مسلمانوں نے مسجد میں جانا ہوتا ہے. لہذا پوری دنیا میں تحریک ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جانے سے رک جائیں. ہر وہ بات جو اسلام کا شعار ہے، اسلام کا گناہ یہ ہے، اسلام کا قصور یہ ہے کہ اسلام نے ان کی لا مذہبیت کے ساتھ صلح نہیں کی. اسلام ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. اسلام کسی بے خدا تہذیب کو نہیں مانتا. اسلام خدا کے انکار کے علوم و فنون کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ بات قابل تسلیم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. ایک بات تو مانو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. یہ کرو گے تو تمہاری ہماری صلح ہے، یہ نہیں کرو گے تو ہماری تمہاری لڑائی. یہ ہے تکلیف. لہذا پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول بنایا کہ یہ کہنے والے کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ کہنے والے کہ اسلام اپنی بنیاد رکھتا ہے، یہ کہنے والے کہ اسلام کا طرز فکر مختلف ہے، یہ کہنے والے کہ ہماری ملت تم سے مختلف ہے. یعنی سارے ہمارے مسلم مفکرین نے یہی کیا ہے نا. اقبال نے کیا کہا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار،
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہماری تو طاقت مذہب تھا، ہماری تو طاقت یہ بنیادی نظریات تھے، ہماری تو طاقت توحید تھی. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط اس ایک مسئلہ علم کلام. روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. آج کے مسلمان کو نہیں پتا میری طاقت کیا تھی. ہم سمجھتے ہیں سیکیورٹی کے بلاک لگا کے ہم دہشت گردوں سے بچ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف قیامت بھی برپا ہو نا، قیامت بھی، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. قیامت برپا ہو، اس سے زیادہ خوف کی حالت ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے بار بار تذکرہ کر کے ڈرایا ہے کہ اس سے زیادہ خوفناک صورتحال اور کوئی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس سے زیادہ خوفناک صورتحال ہوگی کوئی کہ باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی. اللہ اکبر. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ جائے گی. اللہ اکبر. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. ایسی خوفناک صورتحال. لیکن فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے منظر نامے سے زیادہ خوفناک سچویشن کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن فرمایا جو اللہ والے ہوں گے ان کے چہرے وہاں چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ. اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ. وہ تو ہنس رہے ہوں گے، وہ تو خوش ہوں گے، خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. خوف ان کے اوپر نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر ان دنیاوی چیزوں کا ڈر لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل میں اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کن کو خوف نہیں ہوتا؟ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. سادہ سی بات ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولو ہے. ساری دنیا لگی ہے ہمارا ایمان خراب کرنے. دہشت گرد اللہ اکبر کہتا ہے تو ہمارا ایمان خراب کرنے کے لیے کرتا ہے. دہشت گرد داڑھی رکھتا ہے تو ہمارا ایمان خراب کرنے کے لیے کرتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، ہمارے ایمان اور کلمے پر ہمارا جو یقین ہے اس کو متزلزل کرنے کے لیے کرتا ہے. اور پھر ہمیں جو مذاق کرتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا خدا، تو وہ ہمارا ایمان ہمارے اللہ سے وہ ڈگمگانے کے لیے کرتا ہے. یہ پوری دنیا میں یہی کام چلا ہے اور ہم سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اور حکومت یہ بھی تو پالیسی بنائے پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں سیکیورٹی کے نام پر تو اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. کوئی چونی اس بات پہ بھی خرچ کر دیں کہ لوگوں توبہ کر لو اپنے گناہوں سے. توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون. قرآن کہتا ہے اجتماعی توبہ کر کے دیکھو، ہم تمہارے سامنے کامیابیاں ڈھیر کر دیں گے. توبوا الی اللہ جمیعا. واقعہ 4 سدہ کا ہو، واقعہ آرمی میڈیکل کالج کا ہو، واقعہ آرمی پبلک سکول کا ہو، کوئی واقعہ ہوا ہو، اس واقعے کے بعد ہمارے طرز عمل میں تبدیلی آئی. اس واقعے کے بعد ہمارے گھر کے ماحول میں تبدیلی آئی، ہماری سوچ بدلی. کوئی ادارہ، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی اللہ رسول کی بات کرے، کوئی اللہ کے خوف کی بات کرے، کوئی تبدیلی کی بات کرے، کوئی توبوا الی اللہ کی بات کرے، ہمارے تو ساری کی ساری وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کتا تمہارا کان لے گیا، ساری دنیا کتے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. کان کو نہیں دیکھتا کوئی کہ ادھر ہے کہ نہیں ہے.
اللہ کے بندو تمہاری حفاظت یہ بلاک نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت یہ خاردار تارے یہ دیواریں اونچی کر کے نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت تو کرنی تھی اللہ نے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کر رہا ہوتا نا تو تمہاری یہ حالات کبھی نہ ہوتے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہ آتا اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا۔ اچھا جی ہم تو مغلوب ہیں، ہمارے اوپر تو ساری دنیا غالب آ گئی، اس کا مطلب ہے ہمارے اللہ نے ہماری مدد چھوڑ دی ہے؟ ہاں چھوڑ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور وہ اللہ ہی اگر تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پوری دنیا میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کرنا کیا تھا۔ اس خوف کی حالت سے، اس بھوک کی حالت سے، اس مالوں اور جانوں کی کمی کی حالت سے ہم نے جو سیکھنا تھا، جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا تھا وہ نہیں ہم نے سیکھا، ہمیں جو دشمن سکھانا چاہتا تھا ہم نے وہ سیکھا۔ اللہ اکبر، حادثے سے بڑھ کے سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اللہ اکبر، جو حادثہ ہوا وہ تو ہوا، سانحہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہماری کون سی متاع ہے جو گم ہو رہی ہے، ہم جو حالت بدامنی میں ہیں، ہمارا جو امن و امان خراب ہوا ہے، ہم جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، ہمیں بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، یہ دنیا والے نہیں بچا سکتے۔ اس اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہیں؟ فرمایا سنو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ تمہیں مسجدوں میں پابندیاں نہیں لگانی، تمہیں یہ پابندیاں لگانی ہیں۔ کاش کوئی ملک پوری دنیا میں یہ بھی پابندی لگاتا کہ فجر کی نماز کے وقت جو گھر میں سویا ہوگا اس کو کوڑے لگیں گے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ مؤذن اذان دے تو میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور خود میں گھروں کا چکر لگاؤں، اور جس گھر میں مرد بیٹھے ہیں نا نماز پڑھنے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کہیں یہ بھی پابندی لگے کہ لوگوں ہم حالت جنگ میں ہیں، لوگوں ہم حالت خوف میں ہیں، دشمن ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے، ہم اللہ کی مدد کے بغیر اس سے نہیں نکل سکتے۔ آج کے بعد پابندی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو کوئی آدمی اپنی دکان پہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی یہ بھی پابندی لگائے، کوئی ایسا بھی اٹھے، اے کاش کسی کے دل میں کوئی دین کی بات، کوئی ایمان کا ذرہ، کوئی رتی بھر دین کی حمیت ہوتی تو پوری دنیا میں کہیں کوئی کسی جگہ یہ پابندی بھی لگتی۔ ہمیں یہ پابندیاں تو نظر آئی ہیں کہ داڑیاں مونڈ دی، ہمیں یہ پابندیاں تو نظر آئی ہیں کہ برقے والیوں کی برقے کھینچ لیے، ہمیں یہ پابندیاں تو نظر آئی ہیں کہ 20 سال سے چھوٹا بچہ۔ اچھا میں 2006 میں مجھے جب میں برطانیہ میں تھا ایک لیبین سے ملاقات ہوئی، وہ ہمارے مسجد کے جو امام صاحب تھے وہاں پہ گلاسگو میں، وہ بڑے مرنج شخصیت، اور جو خاص طور پہ فارنرز وہاں پہ آتے تھے ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ تو لیبیا کے ایک آدمی چونکہ وہ عربی بولتے تھے، ہمارے امام صاحب کو بھی بہت عربی آتی تھی ماشاءاللہ، تو وہ جو بھی کوئی فارنر ہوتا تھا اس کو عام طور پہ اپنے گھر لے جاتے تھے، آؤ میں آپ کو کھانا کھلاؤں، میں آپ کو چائے پلاؤں، کچھ ایسا۔ یہ میں 2006 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیبین سے انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں، چائے پیتے ہیں چل کے۔ وہ کہتا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ ایجنسیاں رپورٹ کر دیں گی ہمارے ملک میں کہ یہ امام کے گھر چائے پینے گیا تھا، تو ہم پکڑے جائیں گے، جب ہم واپس جائیں گے نا اپنے ملک ہم پکڑے جائیں گے۔ رپورٹ ہو جاتا ہے، یعنی برطانیہ میں بیٹھا وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے اس بات پہ میری انکوائری ہو جائے گی کہ تم امام کے گھر چائے پینے کیوں گئے تھے۔
اللہ، میں اس وقت اس کی بات پہ یقین نہیں کیا. اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں پابندی ہے کہ جو بندہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے جائے 5 دن اگر اس کو ایجنسیوں والے مستقل دیکھ لیں کہ فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو چھٹے دن اس کی انکوائری ہو جاتی ہے. تجھے کیا چکر ہے روز مسجد جاتا ہے؟ اس وقت مجھے یقین نہیں آیا تھا اس کی باتوں پہ. آج ہم پڑھ رہے ہیں خبروں میں 50,000 لوگوں کی داڑیاں موڑ دی گئیں، 20 سال سے چھوٹے بچے پر پابندی لگا دی گئی. اور لگائی کس نے ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کس دشمن کا تذکرہ کریں؟ دشمن تو ہمارا بہت ہی اچھا ہے. اس لیے دشمن اچھا ہے کہ دشمن ہوتا ہی وہ ہے جو دشمنی کرتا رہے. اچھا دشمن وہی ہوتا ہے نا جس پر کبھی دوستی کا شک نہ پڑے اور ساری دنیا کو پتا ہو کہ یہ دشمن ہے. ہمارے دشمن نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی دشمنی کرنے میں. مسئلہ تو ہمارا اپنا ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. اگر ہم خود اپنے دوست ہوتے تو آج ہم اللہ کے دوست ہوتے. اگر ہم اللہ کے دوست ہوتے تو ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اور آج بھی تبدیلی آ سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی اپنے ایمان کو ٹٹولو. قرآن کا وعدہ ہے اور قیامت تک وعدہ ہے کہ تمہیں بڑی پریشانی ہے کہ تم مغلوب ہو گئے ہو، تمہیں بڑا خوف ہے کہ دشمن تمہارے اوپر چڑھ دوڑا ہے، تم دوہرے تہرے دشمن میں پھنس گئے ہو. کوئی کسی نام سے دہشت گردی تمہارے اوپر کر رہا ہے، کوئی کسی نام سے کر رہا ہے، کوئی حکومتوں کے بڑی جو استعمار کی حکومتیں ہیں وہ بھی دہشت گردی کر رہی ہیں. سب دہشت گردوں کے درمیان تم پھنس گئے ہو. بڑا مسئلہ ہے نا، مغلوب ہو گئے ہو نا. تو قرآن کا یہ وعدہ کہ بشر الصابرین، یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے. اور قرآن کا یہ وعدہ بھی قیامت تک کے لیے ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اپنے گریبان ٹٹولو. ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو عروج تمہارا ہے، کامیابی تمہاری ہے، غلبہ تمہارا ہے. یہ میرا آپ کا وعدہ نہیں، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دیجئے جو ڈٹنے والے ہیں. ڈٹ جاؤ، ہر اس بات پر ڈٹ جاؤ جس کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ڈٹنے کا کرتا. ہمارے پاس ہے ہی کیا اگر ایمان نہ ہو؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا اگر اسلام نہ ہو؟ مسلمانوں نے کبھی اسلام کا تحفظ نہیں کیا، ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کا تحفظ کیا. آج اگر مسلمان کسی تحفظ کی حالت میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو اسلام کو اپنانا ہے. سادہ سی بات ہے. جو اسلام کے ساتھ جڑ جائے گا گویا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں واللہ عالم ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں. دعویٰ ہی رہ گیا ایمان کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ابھی ایک بریفنگ میں شریک تھا، ہماری یونیورسٹی کے اندر بریفنگ تھی، مختلف پولیس کے لوگ آئے ہوئے، ہماری یونیورسٹی کے سیکیورٹی آفیسر، وہ سیکیورٹی کی بریفنگ پوری، اس کے پیچھے کانسیپٹ بھی تھا، اس کے پیچھے پوری کمپریہنسو قسم کی، سب ہمیں ہدایات دے رہے تھے. بہت کچھ تھا، ٹیکنالوجی تھی، ہتھیار تھے، ویپن تھے، پالیسیاں تھیں، فکر تھی، فلسفہ تھا. نہیں تھا تو اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں تھا. کیا نتائج لینا چاہتے ہیں ہم اس سے؟ اللہ کے بندو، جو ہماری طاقت تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، جو ہماری اصل قوت تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. وہ چھوڑ کے پھر در پہ ٹھوکریں کھانی ہیں، پھر دھکے ہی کھانے ہیں. اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو یا ان کو جن کے پاس ایمان ہے یا ان کو جو دین پر ڈٹنے والے. آج تم اپنے آپ کو دین پر کاربند کر لو. ہے تو بڑا مشکل. آج کے دور میں داڑھی رکھنا کبھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج مشکل ہے. آج کے دور میں پردہ کرنا اتنا کبھی مشکل نہیں تھا جتنا آج ہے.
آج کے دور میں 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اتنا مشکل کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے. اللہ اکبر. سارے حالات کا تجزیہ میں نے کچھ تجزیہ پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا تاریخ کے اعتبار سے. جس کا بھی تجزیہ کر لیں ہم اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا خوشخبری ان کے لیے نہیں جو بریفنگز اچھی دے لیتے ہیں, خوشخبری ان کے لیے نہیں جو دشمن کی رو میں بہہ جاتے ہیں, خوشخبری ان کے لیے نہیں جو حالت خوف میں مبتلا ہو کے کروڑوں اربوں روپیہ سیکیورٹی میں لگا دیتے ہیں. فرمایا خوشخبری ان کے لیے ہے وبشر الصابرین, جو سارے حالات کی بدترین سنگینی کے باوجود وہ اپنے دین پر اور ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں. وبشر الصابرین کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنا جو عقیدہ ہے اس کو ریویو کرتے ہیں, اپنے طرز عمل کو دوبارہ دیکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا والو ہم تمہارے نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور یہ کہتے نہیں ہیں, بن کے دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں. آج اللہ والے بن جاؤ, اللہ کی طرف لوٹنے کی تیاری کر لو. پھر خوف کس بات کا؟ خوف تو اسی بات کا ہے نا کہ ہمیں کوئی مار دے گا. خوف تو اسی بات کا ہے نا ہم دہشت گردی کا شکار ہو جائیں گے اللہ نخواستہ. تو جب یہ طے کر لیا کہ اللہ ہم تیرے ہیں, مر گئے تو بھی تیرے ہیں, زندہ رہے تو بھی تیرے ہیں, تو موت اور زندگی میں فرق کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر انسان کو زندگی میں وہ قوت عطا ہوتی ہے جس کی بنیاد پر انسان پوری دنیا سے بے خوف ہو کے دلیری کی زندگی گزار سکتا ہے. اسی لیے اقبال کہتا مر گیا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید, کبھی توحید ہوتی تو آج ہم اتنے کمزور نہ ہوتے. ہمیں تو شرک نے مار دیا, ہمیں عقیدے کے شرک نے مارا, ہمیں عقل کے شرک نے مارا, ہمارے عمل کے شرک نے مارا. ہم ہر چیز کے شرک میں مبتلا ہوئے اور ہم در بدر ہوئے. آج بھی واپس آ جائیں. وبشر الصابرین, اللہ کا وعدہ موجود ہے. طے کرو, ریویو کرو, پالیسی سٹیٹمنٹ دوبارہ دو. کیا اللہ ہم تیرے ہیں؟ وعدہ کرو اللہ ہم تیرے ہیں. ہر عمل کی بنیاد اسی عقیدے پر رکھو کہ اللہ ہم تیرے ہیں. سیلف ڈیفنس کرنا ہے اس لیے کہ تیرے نبی نے تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ ہم نے کرنا ہے لیکن اعتماد ہمارا اس پہ نہیں ہے, اعتماد تیرے اوپر ہے. بچانے والا تو ہے. گن ہم نے ہاتھ میں پکڑنی ہے, ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن اللہ ہمیں گن پہ کوئی بھروسہ نہیں, ہمیں ٹینکوں پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں. اللہ ہمارا بھروسہ تو تیرے اوپر ہے. تیرا قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. نہیں حکمران کہتے تو نہ کہیں. میں آپ سے دست بستہ درخواست کر رہا ہوں مسجد مبارک کے اس پلیٹ فارم سے, اوے اللہ کے بندو توبہ کر لو, واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ کر کے واپس آ جاؤ سچا پچھتاوا لے کے. توبو الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون. واپس آ جاؤ گے تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے. اللہ کا قرآن ہم سے وعدہ کر رہا ہے. ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, وقت ختم ہو گیا. جو حدیث آپ نے بار بار سنی, وبشر الصابرین, ان کے لیے خوشخبری ہے. بشر الصابرین, ڈٹنے والوں کے لیے خوشخبری. حالات خراب ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر. اے صحابہ تمہارے بعد ایک بڑا سخت دور آنے والا ہے. اسی دور کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ان من ورائکم ایام الصبر, تمہارے بعد ڈٹنے کا دور آنے والا ہے. صبر, صبر, وہی صبر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین, ڈٹنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور, لیکن ساتھ فرمایا ڈٹنا بڑا مشکل ہوگا. اتنا مشکل اللہ اکبر کا قبض علی الجمر. فرمایا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیتے چین آتا ہے,
فرمایا ایسا دور آنے والا ہے کہ دین پر ڈٹنا آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لینے کے مترادف ہوگا. لیکن فرمایا پریشان نہیں ہونا، قرآن خوشخبری دے رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آگ کا انگارہ بھی پکڑ لو گے تو انشاءاللہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے. فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ صحابہ اس دور میں جو دین پر ڈٹے گا، کیونکہ مشکل دور ہے نا، اس دور میں دین پر کاربند رہنا بڑا مشکل ہوگا. جو اس دور میں دین پر کاربند رہے گا، فرمایا ان کو 50 لوگوں جتنا ثواب ہوگا. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او 50 منہم، 50 ہمارے کہ ان کے؟ اس دور کے 21ویں صدی کے 50 لوگ بے ایمانی کی حد کو پہنچے ہوئے ایماندار، یا صحابہ کرام جن کے ایمان کی قرآن گواہی دیتا ہے اور قرآن کو سٹینڈرڈ اور معیار قرار دیتا ہے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رہتی دنیا تک کسی نے ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ. ان جیسے 50 یا قیامتی زمانے والے 50، 50 منا اور 50 منہم، یعنی دین پر جو ڈٹے گا 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی، فرمایا 50 منکم، تمہارے 50 صحابہ کرام 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو آج اللہ کے دین پر ڈٹ جائے گا. کامیابی ان کی، 50 صحابہ جتنا اجر ان کا. بشر الصابرین، خوشخبریاں ان کی. ہم خوشخبریاں ڈھونڈ رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کر کے. کریں انتظامات لیکن اپنی بنیاد تو ٹھیک کر لیں. بنیاد ایمان ہے، بنیاد اسلام ہے. اگر آج بنیاد سے جڑ جاؤ گے، آج اگر اس ایمان سے جڑ جاؤ گے تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ کامیابیاں اور عروج تمہارا ہے. وگرنہ اسی طرح دھکے کھاتے رہو گے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر بیٹھ کے انتظار کرو اللہ کا عذاب کس طرح اور کب آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.